بہت سال پہلے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر شرقیہ میں پیدا ہوا تھا۔ میرا باپ ایک چھوٹا سا زمیندار تھا۔ پٹسن اور کپاس کی فصلیں اگا کر وہ اپنا گھر چلاتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ مال بھی ہمارے پاس نہیں تھا، جو کہ میرا باپ کپاس اور اس طرح کی کھیتی کیا کرتا تھا اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ میرے سے پہلے میرا ایک بھائی بھی تھا، جس کی اور میری عمر میں تقریباً 10 سال کا فاصلہ بھی تھا۔ میرا بھائی نظام الدین ایک مضبوط جسم کا اور قداور جسم کا مالک تھا۔ وہ میرے باپ کے ساتھ پوری لگن سے محنت کرتا تھا اور وہی ہمارے خاندان کا پہلا چشم و چراغ بھی تھا، کیونکہ نظام الدین سے پہلے ہمارے خاندان میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوا کرتی تھیں اور لڑکیاں ہی پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ ہمارے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ بھی تھا۔ اور اس لحاظ سے میرے بھائی نظام الدین کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی، کیونکہ میں نے مسلمان خاندان میں پیدائش پائی تھی، تو اسی غرض سے میرا نام اسلامی طریقے سے رکن الدین رکھا گیا تھا۔ میں اس خاندان میں پیدا ہونے والا دوسرا لڑکا تھا۔ میری حیثیت بھی اس پورے خاندان میں ایک نمایاں فرد کے جیسی تھی۔ اس کے بعد میرے دن گزرتے گئے اور میں اپنی زندگی کی سیڑھیاں دن بدن اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں سن بلوغوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی۔ تب تک میں نے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دوسری قوم کے لوگوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کیا جا رہا تھا۔ وہ دور ایسا دور تھا جب سرعام مسلمانوں کے گلوں پر تلواریں پھیر دی جاتی تھی، کیونکہ مسلمان اس وقت تعداد میں بہت زیادہ کم تھے، اسی لیے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ 15 سال کی عمر میں میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میری زندگی کا رخ اس جانب موڑ دیا جس کا کنارہ شاید میں بھی نہیں جانتا تھا۔ ایسی منزل کی اور میری زندگی کا رخ مڑ چکا تھا جو میں بھی نہیں جانتا تھا، اور اس کا کہاں ختم ہوگا راستہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ وقت مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو اپنے آپ ہی گرنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک دوسری قوم والے کا گھر تھا جو ہمیں طرح طرح سے پریشان کیا کرتا تھا، اور اس کا کام صرف ہمیں پریشان کرنا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے کہ جو میری زندگی کا ایک بدقسمت ترین دن تھا، یعنی کہ بہت برا دن تھا، مگر یہ بات مجھے بہت عرصے بعد معلوم ہوئی کہ وہ دن میری زندگی کے اعتبار سے ایک بہت یادگار دن تھا۔ یعنی کہ وہ برا دن تو تھا ہی تھا، لیکن میرے لیے ایک یادگار دن کی مانند بھی تھا جسے میں اپنی زندگی بھر اب بھولنے والا نہیں تھا۔ کچھ ایسی گھٹنا ہماری زندگی میں، کچھ ایسے دن ہماری زندگی میں گزر جاتے ہیں جسے ہم پھر زندگی بھر تک بھول نہیں پاتے ہیں۔ ایک دن رہتا ہے وہ گزرنے کا، لیکن ہماری زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میری نظر سمرن پر پڑی تھی۔ سمرن 14 سال کی دوشیزہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، اور اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو ہماری قوم سے بالکل مختلف تھا، یعنی کہ اس کا تعلق دوسری قوم سے تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیار محبت تو اندھی ہوتی ہے، نہ وہ مذہب دیکھتی ہے، نہ ہی گھر، نہ ہی خاندان، اور نہ ہی جات پات، اور نہ ہی محبت امیری یا غریبی دیکھتی ہے۔ محبت تو بس دو روحوں کی ملاپ کو کہتے ہیں، اور محبت دو روحوں کا ہی ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا سمرن کیسے میری اس اداس زندگی میں داخل ہوئی اور میری زندگی کو خوشیوں سے اس نے بھر دیا، اور جب تک مجھے اس کے مذہب، اس کی کاسٹ، اس کے خاندان کے بارے میں پتہ چلا، تب تک تو پانی اب سر پر سے گزر چکا تھا، یعنی کہ ہماری محبت پروان چڑھ چکی تھی۔ اور جب معلوم پڑا ہمیں اس کی جات کا، چھپتے چھپاتے میرا اور میری سمرن کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم روز چھپتے چھپاتے ملتے اور اپنی محبت کو پروان چڑھاتے، یہاں تک کہ میرے بھائی نظام الدین کی شادی تک ہو گئی، اور اس دوران میں میری اور سمرن کی محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ اب تک ہم دونوں کے میل ملاپ کے بارے میں، ہماری ملاقاتوں اور محبتوں کے بارے میں کسی کو بھنک تک نہیں پڑی تھی، یعنی کہ کوئی ایسا افراد نہیں تھا جسے یہ معلوم ہو کہ سمرن اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو پورے شہر میں خطرناک بھوچال آ جاتا، کیونکہ میں تھا مسلم اور وہ تھی دوسرے کاسٹ کی، اور پھر ہم جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ ایک رات بیت رہی تھی اور ہم دونوں یعنی کہ سمرن اور میں حسن و شباب کے کھیل میں مصروف تھے،
اور جس جگہ ہم ملاقات کے لیے آئے تھے اور اپنی پیار بھری باتیں کر رہے تھے وہ جگہ درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور ہماری بستی سے کچھ ہٹ کر تھی وہ جگہ، اسی لیے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا ملنے جلنے کے لیے اور ملاقاتوں کے لیے۔ وہ ایک چاندنی رات تھی اور چاند اپنی روشنی سے ہر چیز کو منور کر رہا تھا اور چاند کی روشنی اتنی خوبصورت زمین پر پڑ رہی تھی۔ رات تھی جو آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور ہم دونوں، سمرن اور میں دونوں، پیار اور محبت کے کھیل میں اس طرح سے کھو چکے تھے کہ ہمیں احساس ہی نہ ہوا کہ بستی کے دو افراد ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پیار محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر پورے زمانے کی نظر ہوتی ہے اور زمانے کو ایک بار بھنک لگی تو پھر وہ پیار کرنے والوں کے دشمن بن ہی جاتے ہیں۔ اور وہ دو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہمیں پہچان بھی چکے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیلنا تھی، ہماری بستی میں پھیلنا تھی اور پورے شہر میں پھیلنا تھی، تو اگلی صبح تو مانو ایک بھوچال سا آ گیا جس نے سب کچھ تہس نہس اور ملیا میٹ کر رکھ دیا۔ کیونکہ میں تھا مسلمان اور وہ تھی الگ کاسٹ کی، اسی لیے سمرن کا جو باپ تھا وہ بہت جلاد تھا اور وہ بندوق اٹھائے اپنے گھر سے ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں آتے ہی ایک فائر کر دیا اور اس کی بندوق کی گولی میرے بابا جان میرے والد صاحب کے سینے میں سوراخ کر کے گزر گئی اور اسی آسنا میں ایک اور گولی چلی جس نے سمرن کے باپ کی کھوپڑی اڑا کر رکھ دی، اور گولی چلانے والا اور کوئی نہیں، میرا بھائی نظام الدین تھا۔ اسی نے ایسی گولی چلائی تھی کہ سمرن کے باپ کی کھوپڑی اڑ گئی تھی، اور اس مختصر سے وقت میں کیا کچھ ہو چکا تھا یہ آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا۔ دو جیتے جاتے انسان موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، دو ہنستے کھیلتے پریوار اب ماتم کے سما میں الجھنے والے تھے۔ گھر میں تو مانو جیسے کوہرام مچ گیا تھا اور میرے دماغ میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا، اور وہ بھی کبھی نہ رکنے والا طوفان۔ میری ماں دہاڑے مار مار کر اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اور میں ایک مورت کی طرح اسے تکے جا رہا تھا، وہ بھی ایک بے جان مورتی کی طرح۔ میرے اندر ایک تلاطم خیز سمندر موجود تھا اور میرا دل اب بالکل بے چین ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں اب یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ شاید رات کو کسی نے مجھے اور سمرن کو ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور پھر یہی خبر سمرن کے باپ تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے وہ بندوق اٹھائے ہمارے گھر آ گیا تھا، اور سمرن کا باپ دیش میں آ گیا اور میرے باپ کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس نے گولی تو میرے سینے میں چلانے کے لیے چلائی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرا بے گناہ اور مجبور باپ میرے بیچ میں آ گیا، جس کی وجہ سے وہ گولی میری بجائے میرے والد کے سینے کو آر پار کر گئی اور میرے والد کا وہیں پر انتقال بھی ہو گیا۔ دونوں گھروں میں صفحہ ماتم بچ چکی تھی، پتہ نہیں سمرن زندہ تھی یا پھر اس کے باپ نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اسے بھی موت سے دوچار کر دیا تھا، اور میں میرے والد کے بے حس بے جان وجود سے لپٹ کر زور زور سے دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ میرے باپ کا قاتل تو اب کیفر کردار تک پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر میں یہ بات بتانا مناسب سمجھوں گا کہ میں کوئی بہادر آدمی نہیں تھا، بلکہ میں تو گیدڑ کی طرح خود اپنے سائے سے ڈرنے والا انسان تھا۔ میں سوچتا تو بہت کچھ تھا لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ میرے پاس اتنے زیادہ مسائل تھے اور نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت اور جرت تھی۔ میں اکثر غصے میں آتا تھا اور سوچتا رہتا تھا ہر انسان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں جو اس زمین پر دنگا فساد پھیلاتے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ بہرحال میرے والد کا لاشا میرے آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا تھا اور اس کا پورا ذمہ دار میں ہی تھا، کیونکہ میرے والد کو سمرن کے والد نے اسی لیے مارا تھا کہ ہم دونوں الگ الگ مذہب کے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم چھپ کر مل رہے تھے۔ اس کی خبر سمرن کے والد کو کسی گاؤں والے نے دے دی تھی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔